80 سال کے گناہ معاف، 80 سال کی عبادت کے برابر ثواب۔ نماز فجر کے بعد جو یہ تسبیح پڑھے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے ذکر کو دلوں کے لیے جامع حیات، مصیبتوں کے ازالے اور مطلوب و مقصود کے حصول کا ذریعہ بنایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں اپنے سردار محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہوں، جو بندوں میں سب سے زیادہ اپنے پروردگار کا ذکر کرنے والے تھے، رتبے اور شرف کے لحاظ سے سب سے بلند و برتر ہے۔ تسبیح ایک عظیم عبادت اور اطاعت ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دلوں کو زندہ کرتا ہے، نیکیوں کو بڑھاتا ہے، خطاؤں کو مٹاتا ہے، اور گناہوں اور سیئات کو بخشتا ہے۔ جنت کا پودا ہے اور رحمان کے نزدیک سب سے زیادہ افضل و محبوب کلام ہے۔ تسبیح کرنے والوں کی شفاعت، تسبیح اپنے رب کے پاس سفارش کرے گی اور مشکل کے وقت ان کی یاد دلائے گی۔ مسند امام احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جو تعظیم، تسبیح، تحمید اور تہلیل کی شکل میں اللہ کا ذکر کرتے ہو، وہ عرش کے ارد گرد گردش کرتا رہتا ہے، شہد کی مکھیوں کی طرح ان کی بنبناہٹ ہوتی ہے، اور وہ اپنے کہنے والے کی یاد دلاتی ہیں۔ تو کیا تم میں سے کسی کو یہ پسند نہیں کہ اللہ کے پاس ہمیشہ اس کی کوئی ایسی چیز ہو جو اس کی یاد دلاتی رہے؟ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام رات کی تاریکی، سمندر کی تاریکی اور مچھلی کے پیٹ کی تاریکی میں تھے، اور انہوں نے ان اندھیروں میں پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 87۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ اور فرمایا سورہ صافات آیت نمبر 143-44۔ پھر اگر وہ خدا کی پاکی بیان نہ کرتے تو اس روز تک کے لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اس کے پیٹ میں رہتے، کیونکہ تسبیح میں دل کی راحت، کشادگی، آسائش اور راحت اور خوشی ہے، اس لیے وہ دنیا ختم ہونے کے باوجود بھی ختم نہیں ہوگی۔ جنت والوں کو تسبیح کا الہام ہوگا اور بغیر کسی مشقت و پریشانی کے وہ اس کا ورد کریں گے اور انہیں اس سے کوئی تھکن نہیں ہوگی۔ آدمی سے خطا و نسیان اور گناہ و معصیت کا صدور ہوتا رہتا ہے۔ اگر کسی آدمی سے کبیرہ یعنی بڑا گناہ ہو جائے تو اس کی تلافی کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ قرآن و حدیث میں بار بار امت مسلمہ کو توبہ و استغفار کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے حق میں توبہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ آدمی سے جب بھی کوئی کبیرہ یعنی بڑا گناہ ہو جائے تو اس سے فوراً اپنے گناہ سے سچی توبہ کرنی چاہیے، پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بندے کے اس گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں اور بندہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ توبہ کا معنی عود و رجوع یعنی لوٹنا اور واپس ہونا ہے۔ جب اس لفظ کی نسبت بندے کی طرف ہوتی ہے تو اس وقت اس کا معنی اپنے گناہ و خطا کو چھوڑ دینا اور اپنے کیے ہوئے پر نادم و پشیمان ہونا ہوتا ہے۔ توبہ کی اصطلاحی تعریف کے حوالے سے علامہ الوصی فرماتے ہیں، ترجمہ، بندہ اپنے گناہوں سے باز آ جائے اور اپنے کیے ہوئے پر نادم و پشیمان ہو، اور گناہ سے یہ توبہ اس وجہ سے ہو کہ وہ گناہ ہے، اس لیے نہ ہو کہ اس میں کوئی جانی و مالی نقصان ہے، اور یہ عزم و ارادہ کرے کہ حتی المقدور دوبارہ یہ گناہ نہیں کرے گا۔ توبہ کے لیے کچھ شرطیں بھی ہیں۔ اگر توبہ کرنے والا ان شرائط کو ملحوظ خاطر رکھ کر توبہ کرتا ہے تو امید ہے کہ وہ توبہ اس کے لیے مفید اور نافع ہوگی۔ اگر توبہ کرنے والا ان شرائط کا لحاظ نہیں کرتا تو ممکن ہے کہ وہ توبہ مفید اور ثمر آور نہ ہو۔ توبہ کی قبولیت کے لیے کتابوں میں متعدد شرطیں مذکور ہیں، مگر اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو 6 شرطیں بیان کی ہیں وہ نہایت ہی جامع ہیں۔ وہ شرطیں یہ ہیں: اپنے گزشتہ برے عمل پر ندامت، جو فرائض و واجبات اللہ تعالیٰ کے چھوٹے ہیں ان کی قضا، کسی کا مال وغیرہ ظالماً لیا تھا تو اس کی واپسی، کسی کو ہاتھ یا زبان سے ستایا اور تکلیف پہنچائی تھی تو اس سے معافی،
آئندہ اس گناہ کے پاس نہ جانے کا پختہ عزم و ارادہ، اور یہ کہ جس طرح اس نے اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اب وہ اطاعت کرتے ہوئے دیکھ لے۔ معارف القرآن جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 506۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ کے بعد توبہ کر لینے سے گناہ معاف ہو جاتا ہے، مگر یہ بات قابل غور ہے کہ اگر کسی نے کسی بندے کا حق مار رکھا ہے یا کسی کا حق زور زبردستی چھین لیا ہے تو اس صورت میں توبہ اور ندامت پشیمانی کافی نہیں ہوگی، بلکہ جس بندے کا حق مارا گیا ہے، چھینا گیا ہے، اس کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے، پھر جا کر توبہ قبول ہوگی۔ ناظرین، فجر کی نماز کے بعد آپ نے جو تسبیح پڑھنی ہے، یہ تسبیح پڑھنے سے آپ کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے، اور انشاءاللہ اس تسبیح کی برکت سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، کیونکہ اس تسبیح کی قرآن و حدیث میں بہت زیادہ فضیلت، فضائل و برکات ہیں۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ یہ تسبیح قبر کی وحشت اور حشر کی وحشت سے امان کا سبب ہے۔ چنانچہ مسند احمد وغیرہ میں سیدنا عمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ والوں پر ان کی قبروں میں اور حشر و نشر میں کوئی وحشت نہیں ہوگی۔ گویا میں دیکھتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ والے اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے کہہ رہے ہیں، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمارا غم دور کیا۔ ایک مرسل حدیث میں آیا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ الحق المبین 100 مرتبہ پڑھا تو یہ اس کے لیے محتاجی سے امان ہوگا، قبر و حشر سے سکون ملے گا، وہ تونگری سمیٹے گا اور جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا۔ یہ کلمہ مومنوں کا شعار ہوگا جس وقت وہ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا وظیفہ اس کا تسبیح کا ہے۔ جیسے ہی آپ فجر کی نماز ادا کر لیں تو اس کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھے ہوئے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ الحق المبین کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھ کر آخر میں درود پاک پڑھ لینا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔